يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا۔ محترم حاضرین کرام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ستائش، کبریائی اور بڑائی، تحمید، تمجید اور تسبیح اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہیں۔ درود اور سلام نازل ہو اس دنیا فانی کی طرف بھیجے گئے تمام انبیاء اور رسل پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ سب نے سماعت فرمایا کہ میرے آج کے اس درس کا عنوان ہے کلمہ رسالت، یعنی کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے۔ یہ کلمہ وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ کوئی بھی شخص جب مسلمان ہوتا ہے تو اس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر کے اسلام میں داخل کروایا جاتا۔ کلمے کے دو حصے ہیں، دو اجزاء ہیں۔ پہلا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کو کلمہ توحید کہا جاتا ہے، اسی کو کلمہ طیبہ بھی کہا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو پاکیزہ کلمات کہا ہے۔ اور دوسرا جو حصہ ہے وہ کلمہ رسالت ہے، جس میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور اللہ کے نبی اور اس کے بندہ ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ کلمہ توحید کا جہاں تک مسئلہ ہے تو کلمہ توحید کے شروط اور تقاضوں کے بارے میں بہت ساری گفتگو ہوتی ہے۔ آپ نے کئی دروس آپ نے سنے ہوں گے کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے، کلمہ لا الہ الا اللہ کے شروط، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے بتائے جائیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ ان تقاضوں کو آپ جانتے نہیں ہیں، ان تقاضوں کو آپ نے سنا ہوا ہے، ان کو آپ نے متفرق طور پر الگ الگ کئی مجلسوں میں آپ نے سنا ہوگا، لیکن ان کو جب اکٹھا کر کے جب بتایا جاتا ہے تو اس کی اہمیت الگ ہوتی ہے اور وہ چیز اچھے سے سمجھ میں آنے والی ہوتی۔ اور یہ جو کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں، وہ انشاءاللہ ہمارے عقیدے کے لیے، ہمارے عمل کے لیے، ہمارے ایمان کے لیے بھی بہتر ہوں گے، اور اگر ہم اس کے ذریعے سے لوگوں تک دعوت پہنچانا چاہیں گے تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی یہ بہت مفید تر ثابت ہوں گے۔ تو میں نے جیسا کہ ذکر کیا کلمہ لا الہ الا اللہ کے شروط اور تقاضوں پر بڑی گفتگو ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، کیونکہ وہی توحید ہے اور اصل ہے، لیکن کلمہ رسالت یعنی کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں پر بھی گفتگو ہونا ضروری ہے، کیونکہ جہاں کلمہ توحید کے سلسلے میں گمراہیاں پائی جاتی ہیں، اس کی تفسیر کے اور اس کے تقاضوں میں کوتاہی برتی جاتی ہے، وہیں کلمہ رسالت کے تقاضوں کو بھی نہیں سمجھا جاتا، اور ان تقاضوں کو نہ سمجھ کر کے انسان غلطیوں کا شکار ہو رہا ہے اور گمراہیوں کا شکار ہو رہا ہے، اور بڑی بڑی گمراہیاں ہمارے اندر پیدا ہوتی جا رہی۔ میں انشاءاللہ چند چیزوں کی طرف میں اشارہ کروں گا، میں زیادہ طویل تمہید نہ کرتے ہوئے میں اصل موضوع پر آتا ہوں، اور انشاءاللہ مختصر وقت میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی تقاضے ہیں، میں تقریباً 4 سے 5 تقاضے آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تقاضا، یعنی جب ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ کلمہ چاہتا کیا ہے، اور یہ کلمہ کن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، کن چیزوں کو اپنے ساتھ لے کر کے آتا ہے، وہ چیزیں ذکر ہو رہی۔ تو کلمہ رسالت کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانا جائے، یہ سب سے پہلا تقاضا ہے۔ اور اسی وجہ سے جب انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کو جو کلمہ سکھایا جاتا ہے اشہدو کے ساتھ، جس کو کلمہ شہادت بھی کہتے ہیں، تو اشہدو کے ساتھ جو کلمہ سکھایا جاتا ہے اس کے الفاظ کیا ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دو چیزوں کی گواہی لی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کہ وحدانیت کی گواہی لی جاتی ہے،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دو اہم چیزوں کی گواہی لی جاتی، اس کے بغیر کوئی شخص اسلام میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. اور وہ دو اہم چیزیں کیا ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانو. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ اور اس کا رسول ہوتا کیا. اب یہ جو گواہی لی جا رہی ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کے ذریعے سے، اس میں جن دو چیزوں کی گواہی لی جا رہی ہے ان دو چیزوں میں بھی سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں. اور یہیں پر بہت ساری گمراہیاں ہیں. ہم میں یعنی مسلمانوں میں بعض لوگ ایسے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ ماننے کو تیار نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کا قائل ہونے کو تیار نہیں. حالانکہ عبدیت یعنی آپ کا بندہ ہونا یہ بہت بڑا مقام ہے، کوئی چھوٹا موٹا مقام نہیں ہے. ہمارے ہاں جو نور اور بشر کا جھگڑا چلتا ہے، جو لوگ بولتے ہیں کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں ہے وہ نور ہیں، یہ جھگڑا اسی وجہ سے چلتا ہے کہ عبدیت کے مقام کو سمجھا نہیں جاتا. اگر عبدیت کے مقام کو سمجھا جائے تو انسان کبھی بھی اس سلسلے میں اختلاف ہی نہیں کرے گا. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ شریعت جو ہے شریعت کو صاحب شریعت سے سمجھا جائے. ابھی میں درس سے آ رہا ہوں دکتر عبید الرحمن مدنی حفظہ اللہ کے درس سے. دکتر عبید الرحمن مدنی حفظہ اللہ نے اسی اہم چیز کی طرف انہوں نے نشاندہی کی. انہوں نے کہا کہ شریعت کو اگر ہمیں سمجھنا ہے تو شریعت کو سمجھنے کے لیے صاحب شریعت کیسے شریعت کو سمجھ رہی ہے اس کے تحت سمجھنا ضروری ہے. اور شیخ نے یہ ذکر کیا کہ عام طور پر جو غلطیاں ہوتی ہیں، لوگوں کے ہاں اختلاف رائے ہوتا ہے، لوگ الگ الگ چیزوں کے قائل ہو جاتے ہیں، لوگ فتنوں میں پڑ جاتے ہیں. اس کی دو وجہیں ہوتی ہیں. پہلی وجہ کیا ہوتی ہے؟ مقصود لم یفہم. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ شریعت کسی چیز کو بتانا چاہتی ہے، شریعت کسی چیز کا قصد کرتی ہے، ارادہ کرتی ہے، لیکن اس کو سمجھا نہیں جاتا. بہت ساری ایسی چیزیں شریعت بتا رہی ہیں کہ یہ چیز ہے لیکن نہیں سمجھا جا رہا ہے. توحید کی باتیں بتائی جا رہی ہیں لیکن نہیں سمجھا جا رہا ہے. رسالت کی باتیں بتائی جا رہی نہیں سمجھا جا رہا ہے. تو سب سے پہلی غلطی کیا ہوتی ہے کہ شریعت کسی چیز کو سمجھانا چاہتی ہے، شریعت کسی چیز کا ارادہ کرتی ہے لیکن اس کو سمجھا نہیں جاتا. مقصود لم یفہم. اور دوسری چیز کیا ہے؟ مفہوم لم یقصد. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان شریعت کے کسی دلیل سے، چاہے وہ قرآن ہو یا حدیث ہو، ایسا مقصود نکالنے کی کوشش کرتا ہے یا ایسا مفہوم نکالنے کی کوشش کرتا ہے جس کو شریعت نے مراد ہی نہیں لیا، جس کو شریعت نے مراد ہی نہیں لیا. جیسے مثال کے طور پر شیخ نے ذکر کیا ان الحکم الا للہ. جو خوارج نے جو نعرہ بلند کیا تھا جب امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اختلاف کا یہ حل نکلا تھا کہ ہم دونوں کے درمیان سے حکم ہو جائیں، فیصلہ کرنے والے ہو جائیں، دو ہماری طرف سے یا ایک ہماری طرف سے ایک آپ کی طرف سے ہو جائے اور دونوں مل کر کے فیصلہ کریں. تو اس وقت خوارج نے کیا نعرہ بلند کیا تھا؟ انہوں نے کہا ان الحکم الا للہ. فیصلہ اللہ کرے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں کرے گا. انسان فیصلہ نہیں کر سکتا. اب یہ جو دعویٰ تھا ان کا، خوارج کا جو نعرہ تھا وہ کیا تھا؟ یہ ایک ایسا مفہوم شریعت کا بتایا جا رہا تھا جس کو شریعت نے مراد ہی نہیں لیا تھا. ان الحکم الا للہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان کو ہم فیصل بنا نہیں سکتے، انسان کو آربیٹریٹر نہیں بنا سکتے، یہ معنی ہے ہی نہیں. معنی یہ ہے کہ اگر آپ کے چیزوں میں اختلاف ہو جائے تو آخری فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا. مفہوم اس کا یہ ہے، لیکن اس کا ایک غلط مفہوم نکال کر کے اس کو شریعت کی روشنی میں اس کو اچھالنے کی کوشش کی جا رہی. تو یہاں پر غلطی ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں ماننا ضروری ہے وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اور آپ کا بندہ ہونا ہی آپ کو افضل مقام عطا کرتا ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہ مانا جائے، انسان نہ مانا جائے، تو سب سے بڑا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل کیسے ہو سکتے ہیں، ہمارے لیے اسوہ کیسے ہو سکتے ہیں. ہمارے لیے اسوہ اور آئیڈیل کون ہوگا؟ وہ جس کے یہاں ویسی خواہشات ہوں جیسی ہمارے پاس ہیں، جس کو ویسی ضرورتیں ہوں جو ہماری ہیں، جس کو وہ ساری حاجتیں ہوں جو ہماری ہیں، جس کو کھانا بھی ہے، جس کو پہننا بھی ہے، جس کو کمانا بھی ہے، جس کو مال بھی رکھنا ہے، جس کے پاس یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں اور پھر اس کے باوجود وہ پرفیکٹ زندگی گزار رہا ہے، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہوگا نا. وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھوڑی ہمارے لیے آئیڈیل ہوں گے.
حضرت جبریل علیہ السلام ہمارے لیے آئیڈیل ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ کے یہاں شہوات نہیں ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتوں کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین جو حکم دے دیتا ہے بس اسی پر ان کو چلنا ہے، اس سے آگے پیچھے وہ لوگ ہو نہیں سکتے، کیونکہ یہ جو شہوات کا جو مادہ ہمارے اور آپ کے اندر رکھا گیا ہے یہ فرشتوں کے اندر نہیں رکھا گیا. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت کی کیٹیگری سے نکال کر کے نورانی کیٹیگری میں داخل کر دیا جائے تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ ہمارے لیے آئیڈیل ہی نہیں ہو سکتے. اس لیے بندہ ماننا ضروری ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر ماننا ضروری. اور قرآن کریم بھی چیخ چیخ کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ انسان ہیں. اور صرف یہ کہہ نہیں رہا ہے بلکہ اللہ رب العالمین نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ خود اپنی زبان سے اعلان کر دیجئے. سورہ کہف کی آخری آیت آپ پڑھیں، اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں. یہ نہیں کہا جا رہا، یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ رسول ایک انسان ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبانی خود اعلان کر دیجئے آپ، تاکہ اگر کسی کو کوئی شک ہو اور شبہ ہو تو وہ شک اور شبہ ختم ہو جائے. قل آپ اعلان کر دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں. اب مسئلہ یہاں پر کیا پیدا ہوتا ہے، جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں تو بعض لوگ ہمارے اوپر گستاخی کا فتویٰ صادر کر دیتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا انسان سمجھتے ہیں. بھئی ہم اپنے جیسا انسان نہیں سمجھتے، ہم جیسے ہم انسان ہیں ویسے انسان سمجھتے ہیں، اپنے جیسا انسان نہیں سمجھتے. انسان سمجھنے میں اور اپنے جیسا انسان سمجھنے میں بہت فرق ہے. ہم میں سے ہر ایک انسان ہے، لیکن ہم میں سے ہر ایک کا مقام یکساں نہیں ہے، ہر ایک کا مقام الگ ہے. میں اگر یہ کہوں کہ یا معشر الانسان، اے انسانوں کی جماعت، کیا آپ میں سے کوئی برا مانے گا؟ نہیں برا مانے گا، کیونکہ ہم سب انسان ہیں. لیکن اگر میں کوئی ایک خاص چیز کہوں کہ اے گناہ گاروں، تو ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی برا مان جائے کہ میں تو گناہ گار نہیں ہوں. اے کافروں، اگر میں یہ کہوں تو آپ میں سے لوگ برا مان سکتے کہ میں کافر نہیں ہوں، لیکن انسان ہونے کے ناحیے سے سب برابر ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہونے کے ناحیے سے ہم جیسے ہیں، لیکن آپ کا مقام بلند ہے. اسی آیت میں ذکر کیا گیا یوحی الی، میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، لیکن میرا مقام بلند ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، تمہاری طرف وحی نہیں کی جاتی. میں نبی ہوں، تم نبی نہیں ہو، میں رسول ہوں، تم رسول نہیں ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بشر ماننے کے ساتھ ساتھ آپ کو افضل البشر مانتے ہیں. انسانوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے مقدم اور سب سے افضل ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. لہذا مقام عبدیت سے کسی کو انکار ہونا ہی نہیں چاہیے. اور مقام عبدیت میں جو بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ سب سے افضل مقام ہے. آپ دیکھو بندہ ہونا کتنا بہترین چیز ہے. آج کے زمانے میں اگر کوئی بڑا انسان، بڑے رتبے والا، ہم لوگوں کا مزاج تھوڑا دنیاوی ہے نا، تو اس لیے دنیاوی مثالیں ہم کو سمجھ میں آتی. اگر کوئی مالدار، بہت پیسے والا اگر ہمیں اپنے گھر میں دعوت کے لیے بلا لے تو ہمارے اندر کیا فیلنگ پیدا ہوتی، کیا جذبات، کیا احساسات پیدا ہوتے. اگر کسی نے کارڈ بھیج دیا تو ہم کارڈ واٹس ایپ اسٹیٹس پہ شیئر کرتے ہیں، دیکھو فلاں جگہ سے کارڈ آیا ہے، فلاں جگہ سے مجھے دعوت نامہ آیا ہے. اگر کوئی ایم ایل اے ہے، ایم پی ہے، سی ایم ہے، پی ایم ہے، اگر ہمیں کسی خدمت کے لیے بلا لیتا ہے کہ بھئی آؤ میرا ایک کام کر دو، اس کو بھی ہم فخر کا ذریعہ سمجھتے ہیں. عبدیت کیوں اچھی نہ ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبدیت کے لیے چن لیا، عبادت کے لیے چن لیا ہے اللہ رب العالمین. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام عبدیت ہے وہ بہت بلند مقام ہے. ہم سب کا بندہ ہونا بھی، یہ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں تمام مخلوقات میں ہمیں سب سے معزز یہی ہمارا بندہ ہونا ہمیں بناتا ہے. اگر ہم بندے نہ ہوں تو اللہ رب العالمین نے کیا مثال دی؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل. اگر آپ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو سن لیں آپ جانوروں کے جیسے ہیں یا جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. عبادت کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین نے مقام بلند کیا، عبادت نہیں کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ذلیل رسوا کر دیا. تو یہ مقام عبدیت. اور مقام عبدیت کی آپ افضلیت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جب بھی اہم چیزوں کا ذکر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ، اللہ رب العالمین نے عبد کے لفظ کے ساتھ اس کا ذکر کیا. مثال کے طور پر آپ دیکھیں قرآن کریم کی جب نزول کی بات آئی تو اللہ رب العالمین نے
عبدیت کا لفظ استعمال کیا. کیا فرمایا اللہ نے؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اے لوگوں اگر تمہیں اس قرآن میں ذرہ برابر شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس کی جیسی ایک صورت بنا کر کے لا کر کے دکھا دو. قرآن کریم کے نزول کی بات ہو رہی ہے. قرآن کریم کا نزول ایک اہم اور ایک معظم اور مقدس چیز. اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا تو لفظ کیا استعمال کیا؟ عبد کا لفظ استعمال کیا. اللہ نے فرمایا هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات. وہی وہ ذات ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں نازل کرتی. یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے نزول کا تذکرہ کیا تو عبدیت کا لفظ استعمال کیا. اسی طرح سے آپ دیکھیں دعوت توحید، توحید کی دعوت دینا، دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا یہ بہت اہم کام ہے، بہت مقدس اور معظم کام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس کا تذکرہ کیا تب بھی عبدیت کا تذکرہ کیا. سورہ جن میں پڑھیں آپ، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. کہ جب اللہ کا بندہ، کیا لفظ استعمال کیا اللہ نے؟ جب اللہ کا بندہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے اٹھتا ہے تو یہ اس کے طرف یہ اس پر پل پڑتے ہیں اور اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے دعوت توحید کا تذکرہ ہوا، وہاں پر بھی کون سا لفظ استعمال کیا؟ عبدیت کا لفظ استعمال کیا. رسول کا بھی لفظ استعمال نہیں کیا، نبی کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا، بلکہ کس کا لفظ استعمال کیا؟ عبدیت کا لفظ استعمال کیا. ایک اور مثال آپ نے، معراج، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک بہت بڑی خصوصیت ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے بیت المقدس کا رات بھر میں سفر کرایا اور پھر ساتوں آسمان کی سیر کرایا. ایسا کسی نبی کے ساتھ نہیں ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں رہتے ہوئے اس طرح کا سفر کرایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت معراج، ایک بڑا واقعہ معراج کا جو ہم سنتے ہیں اور سناتے ہیں. اللہ رب العالمین نے معراج کا تذکرہ کیا، آسمان پر بلانے کا تذکرہ کیا تو اس کے لیے بھی عبد کا لفظ استعمال کیا. سورہ اسراء کی پہلی آیت آپ پڑھیں، اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. بابرکت ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو چلایا رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اسراء کا تذکرہ ہو رہا ہے، معراج کا تذکرہ ہو رہا ہے اور عبدیت کا صیغہ استعمال کیا. یہ نہیں کہا اللہ نے کہ اللہ نے اپنے رسول کو معراج کرائی، اللہ نے اپنے نبی کو معراج کرائی. اس سے پہلے کس چیز کا تذکرہ کیا؟ عبد کا تذکرہ کیا. لہذا جب ہم گواہی دیتے ہیں تو ہماری گواہی سب سے پہلی اس بات پر ہونی چاہیے کہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں. اور اس بندیت کی گواہی یا عبودیت کی گواہی دینے میں ایک توحید والی بات بھی مضمر ہے، توحید والی بات بھی پوشیدہ ہے. کہ جب ہم نے، یعنی ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ رب العالمین نے جو یہ کلمہ سکھایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، تو رسول والی بات پہلے کیوں نہیں سکھائی؟ حالانکہ رسول ہونا آپ کے لیے زیادہ بڑی چیز ہے. بندے تو ہم بھی ہیں، آپ بھی بندے ہیں، ہم بھی بندے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بندے. رسول والی بات مؤخر کیوں کی، عبد والی بات مقدم کیوں کی؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے توحید کی طرف اشارہ کیا کہ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کی گواہی دے رہے ہوں، آپ کے رسالت کی گواہی دے رہے ہوں، تو آپ کے ذہن میں کہیں یہ نہیں آنا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے برابر ہے. کہیں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ آپ کی زبان سے سب سے پہلے کیا کہلوایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں. اور جب بندہ مان لیا تو وہ معبود ہو ہی نہیں سکتے، وہ عابد ہو سکتے ہیں، وہ معبود ہو ہی نہیں سکتے. جھگڑا ہی ختم ہو گیا. اور اسی بات کی حفاظت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ لوگ بار بار سنتے ہوں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم. اے لوگو تم لوگ میری ذات کو اس طرح سے آگے نہ بڑھانا جس طرح سے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو آگے بڑھایا. انما انا عبد، یہاں پر بھی آپ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، انما انا عبد، سنو میں صرف بندہ ہی ہوں. اگر آپ کو عربی سے تھوڑی شدھ بدھ ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انما جو آتا ہے نا وہ حصر کے لیے آتا ہے. حصر یعنی کلام کو مخصوص کر دینے کے لیے آتا ہے کہ میں بندہ ہی ہوں.
بندے سے بڑھ کر کے میں کچھ بھی نہیں ہوں، یعنی میں اللہ نہیں ہوں اور اللہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ. تو اگر میرے بارے میں بات کہنی ہے تو یہ کہا کرو کہ اللہ کے بندے نے ایسا کہا، اللہ کے رسول نے ایسا کہا، مجھے اس سے آگے مت بڑھایا کرو جس طرح سے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو آگے بڑھایا. اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی پیاری بات نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھا دی. اور اگر اسی چیز کو سمجھ لیا جائے، اور اسی وجہ سے میں نے اس عنوان کا انتخاب کیا آپ لوگوں کے لیے کہ کلمہ محمد رسول اللہ کے تقاضے کو آج ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں. آپ اپنے بھائیوں کو سمجھا کر کے تھک گئے کہ بھئی نہیں، نبی علیہ السلام کی ذات ویسی نہیں ہے جیسی آپ لوگ بیان کر رہے، لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں. لیکن اگر آپ کلمے کی مناسبت سے یہ چیز اگر آپ سمجھانے کی کوشش کریں گے تو میں بہت امید کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں انشاءاللہ کہ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے گی. تو نبی علیہ السلام کی جو عبدیت ہے یہ اہم ہے، اور اسی کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے بعض مسلمانوں نے غیر مسلموں اور خاص طور پر ہم لوگ ہندوؤں کے درمیان رہتے ہیں، ہندو اکثریتی علاقوں میں رہتے ہیں ہم، تو ان لوگوں سے یہ عقیدہ ہمارے یہاں آ گیا کہ جس طرح سے ان کے یہاں بھگوان کے اوتار آیا کرتے تھے اسی طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے اوتار ہیں. یہ عقیدہ آ گیا، اور اسی وجہ سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہوگا. کہتے ہیں کہ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، لینا ہے ہمیں جو کچھ بھی لے لیں گے محمد سے. استغفر اللہ العظیم. یعنی اللہ رب العالمین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق نہیں کیا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کلمے کو ہی نہیں سمجھا. اصل میں کلمہ ان کو یہ سمجھا رہا ہے کہ فرق نہیں ہے. اب مسجدوں میں دیکھتے ہیں نا کہ ایک طرف اللہ لکھا رہتا ہے اور دوسری طرف محمد. علماء اس سے منع کرتے ہیں. ہمارے پاس اہل حدیث مسجدوں میں بھی لکھ دیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اہل علم اس سے کیوں منع کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ اور محمد جب ایک لائن میں جب لکھے جا رہے ہیں تو اس سے یہ چیز دکھ کر کے آ رہی ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر قرار دے رہے ہیں. اسی طرح سے آپ بعض مصاحف میں دیکھتے ہوں گے جو قرآن کریم جو چھپتے ہیں، خاص طور پر ہندوستان اور پاکستان سے جو قرآن کریم کے نسخے چھپتے ہیں نا، اس میں ایک طرف یعنی آپ شروع کریں گے تو اللہ کے 99 نام، اور پھر جب آپ اختتام کریں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام. یہ دونوں برابری ہیں، حالانکہ یہ کئی اعتبار سے غلط ہے. سب سے پہلا یہ کہ اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر لا کر کے ٹھہرایا جا رہا، اور دوسری بات یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام ثابت نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نام اپنے بتائے ہیں کہ میں عاقب ہوں، میں حاشر ہوں، میں ماہی ہوں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں. یہ چند نام آپ علیہ السلام نے بتائے. یہ 99 نام کہاں سے آ گیا بھائی؟ یہ 99 نام تو اللہ رب العالمین کے بارے میں آیا ہے. کوئی ایسی حدیث ہے آپ نے سنی؟ میں نے تو کبھی نہیں سنی، میں نے تو کبھی نہیں پڑھی. آپ میں سے اگر کسی نے سنی ہو تو مجھے بتائیں، میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا. کہ کیا نبی علیہ السلام نے کہیں ایسا کہا کہ آپ علیہ السلام کے 99 نام ہیں، یا سلف میں سے محدثین تابعین تبع تابعین میں سے کسی نے ایسا کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام ہیں؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ علماء اس کو ناپسند کرتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں بھی اس چیز کو ناپسند کیا تھا. اگر کہیں آپ کو ایسا لگانا کہ آپ کو اللہ کے برابر رکھنے کی کوشش کی جا رہی، فوراً آپ ناراض ہو گئے. مثال کے طور پر ایک خطیب خطبہ دے رہے تھے، خطبت سے مراد سے مجلس ہوتی تھی نا، تو مجلسوں میں جب میٹنگ ہو رہی ہوتی تھی تو باری باری لوگ خطبہ دیا کرتے تھے. تو ایک خطیب نے خطبہ دیتے ہوئے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَن يَعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ. ترجمہ کیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، دیکھیے الگ الگ لفظ ذکر کیا جا رہا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فقد رشد، وہ ہدایت پر ہے. وَمَن يَعْصِهِمَا، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے گا، فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ، وہ اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچائے گا. وَلَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا. نبی علیہ السلام نے جب یہ خطبہ سنا، آپ علیہ السلام نے فرمایا بئس الخطیب انت، کتنا برا تم خطبہ دے رہے ہو. فوراً آپ علیہ السلام نے تردید کی. وجہ کیا تھی؟ وَمَن يَعْصِهِمَا، ان دونوں. دیکھو دونوں میں کون کون شامل ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ رب العالمین کے ساتھ ایک ضمیر میں نبی علیہ السلام کو جب شامل کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے اس کو بھی پسند نہیں کیا. آپ نے فوراً انکار کر دیا، آپ نے فوراً تردید کر دی. اسی طرح سے ایک موقع پر ایک صحابی نے آ کر کے نبی علیہ السلام سے کہا باتوں باتوں میں ما شاء اللہ وشئت، یہ آپ نے سنا ہوگا بار بار
کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، جو اللہ چاہیں اور جو آپ چاہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اجعلتنی للہ ندا، آپ مجھے اللہ کا شریک بنا رہے ہو، آپ مجھے اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو، حالانکہ ان کی مرضی نہیں تھی ویسی، صحابی نے ایسی بات کہی ہی نہیں تھی، لیکن واؤ کے ذریعے سے، جو واؤ ہے نا اینڈ، واؤ کے ذریعے سے یہ فیلنگ پیدا ہو رہی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے برابر کے درجے میں ٹھہرایا جا رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ اگر کہنا ہے تو قل ما شاء اللہ وحدہ، کہ صرف اللہ جو چاہے وہی ہو، میرا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اہل علم نے کہا کہ اگر کہنا چاہتے ہیں آپ کسی کو تو ما شاء اللہ ثم شئت کہیے، ثم کا لفظ لگائیے۔ ثم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آفٹر دیٹ، اس کے بعد، واؤ نہیں، اینڈ استعمال نہیں کر سکتے کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، ایسا نہیں کر سکتے آپ۔ آفٹر دیٹ کا صیغہ آپ استعمال کر سکتے۔ میں نے کئی مثالیں دی، اور بھی بہت ساری مثالیں، میں تقاضوں پر گفتگو کر رہا ہوں، لیکن یہ پہلا اور اہم تقاضا تھا، اس لیے میں نے تھوڑی تفصیل سے اس پر روشنی ڈالی کہ ہم سب سے پہلے کس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اور دوسرے نمبر پر کس کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، آپ نبی بھی ہیں، اور آپ کا رسول اور نبی ہونا یہی آپ کو بلند مقام عطا کرتا ہے، اور آپ کی رسالت اور نبوت پر ہی ہمیں ایمان لانے کا حکم دیا گیا۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، والنبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، اور اس نبی پر ایمان لاؤ جس کو پڑھنا نہیں آتا ہے، جس کو لکھنا نہیں آتا، جو خود اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، واتبعوہ لعلکم تہتدون، اور تم اس کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کو حکم دیا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر کے آؤ۔ تو سب سے پہلا جو تقاضا ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانا جائے، اور اسی سے ملا جلا دوسرا تقاضا بھی ہم نے سنا کہ آپ کی رسالت پر ایمان لایا جائے، یعنی آپ کو بندہ اور رسول مانا جائے، اور آپ کی رسالت اور آپ کی نبوت پر ایمان لایا جائے، کیونکہ نبوت اور رسالت پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يسمع احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني، اگر کوئی یہودی اور کوئی نصرانی عیسائی اس امت کا میرے بارے میں سنتا ہے ولم يؤمن بالذي ارسلت به، لیکن اس قرآن پر، اس اسلام پر ایمان نہیں رکھتا جس اسلام کے ساتھ، جس قرآن کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، الا كان من اصحاب النار، تو وہ جہنمی ہوگا۔ دنیا کا کوئی بھی کافر ہو، اگر اس کو جنتی ہونا ہے تو کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضرور پڑھنا ہوگا۔ تو یہ دوسرا تقاضا ہے کہ آپ کے رسالت اور آپ کی نبوت پر ایمان لایا جائے۔ تیسرا جو تقاضا ہے کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ اگر محبت کسی سے کی جائے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے، سب سے زیادہ محبت اللہ رب العالمین کے بعد۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب میں اس کے نزدیک اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے، اس کے اعزاء و اقارب سے، اس کے رشتہ داروں سے، اس کے دوستوں سے، بلکہ دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں، ہم مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں پر ایمان کی جو بات ہے وہ کامل ایمان کی بات، یعنی اگر انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا انکار کرے وہ تو کافر ہی ہو گیا، لیکن ایمان لانے کے بعد اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ رب العالمین کے بعد سب سے زیادہ محبت نہیں کرتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی مثال خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں پیش آئی۔ عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑ کر کے چل رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ بے تکلف رہا کرتے تھے، ہاتھ میں ہاتھ ڈل کر کے بھی چلا کرتے تھے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، محبت کی نشانی۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کے آپ چل رہے تھے۔ اب اتنی بڑی شخصیت، اللہ کا نبی رسول ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے چل رہا ہے تو فیلنگ تو آنی ہے، جذبات تو آنے ہیں، احساسات تو آنے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا، چنانچہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ کیا کہا
یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری نفس کے، سوائے میری جان کے۔ اب جان، اب اگر ہم اور آپ بھی کہیں نا تو جان تو بہت محبوب ہوتی ہے، ہم مرنا چاہتے ہیں؟ کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا بھائی جلدی، چاہے آپ اچھے اعمال کریں آپ برے اعمال کریں، حدیث بھی اس بات کو بتاتی ہے کہ کوئی مرنا نہیں چاہتا۔ ایک حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں مومن کی اہمیت کو، مومن کی فضیلت کو بتاتے ہوئے ذکر کیا کہ مومن اتنا زیادہ محبوب مجھے ہوتا ہے کہ میں مومن کو ذرہ برابر بھی تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور اس میں ایک مثال دی کہ یکرہ الموت وانا اکرہ مساءتہ، مومن موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اس کو مار کر کے میں اس کو تکلیف دینا بھی ناپسند کرتا ہوں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا خیال ہے مومنوں کا کہ مومنوں کو اتنی بھی تکلیف دینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ وجہ استدلال کیا ہے اس سے؟ کہ موت ہر ایک کو ناپسند ہوتی ہے، انسان کو اپنے نفس سے، اپنی زندگی سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، دیکھو انسان پوری دنیا کی دولت لگا دیتا ہے اس جان کو بچانے کے لیے، اگر والدین ہیں یا خود ہیں، آپ کے پاس جتنی بھی دولت ہو بھائی لے لو، بھائی میرا سب کچھ لے لو تم، لیکن جان بچ جائے کوشش کی جاتی ہے نا، اور اس کوشش سے شریعت نے منع بھی نہیں کیا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری نفس کے علاوہ، میری جان کے علاوہ آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا عمر، اے عمر ابھی بات نہیں بنی، بات ابھی نہیں بنی۔ اگر ایسی بات ہے کب تک بات نہیں بنے گی؟ حتی اکون احب الیک من نفسک، یہاں تک کہ میں آپ کے نزدیک آپ کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک آپ مومن نہیں ہو سکتے، مکمل مومن نہیں ہو سکتے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا بات ایسی ہے؟ اگر بات ایسی ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لأنت احب الی من کل شیء ومن نفسی، آپ میرے نزدیک ہر چیز سے، میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ یہاں سے کیا بات پتہ چلی؟ کہ اگر کوئی انسان اللہ رب العالمین کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت نہیں کرتا تو وہ انسان مومن نہیں ہے۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے صحابہ کرام کا معاملہ کیا تھا۔ ہم صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں نا تو ان چیزوں کو بھی اجاگر کرنا ضروری ہے، کیونکہ آج کل لوگ صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، صحابہ کرام کے خلاف پھوہڑ باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو یہ چیزیں ان کی زندگی دیکھنا ضروری ہے۔ دیکھو وہیں پر مجلس میں چلتے چلتے بات ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ میری جان سب سے زیادہ پیاری ہے، میری جان سے زیادہ محبوب نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مومن نہیں ہو سکتے، فوراً رائے بدل دی۔ ہم ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ اچھا ایسی بات ہے، تھوڑا سوچ لیتا ہوں میں، اگر ایسا ہے تو میں تھوڑا استخارہ کر کے آتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے۔ بات ایسی ہوتی ہے ہمارے یہاں، لیکن صحابہ کرام ایسے نہیں تھے۔ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آ گیا، بس ختم بات، وہی بس فیصلہ ہو گیا، وہ اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا، بس کہہ دیا، اس سے آگے ہمیں ایک جملہ بھی نہیں کہنا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کا یہ معمول تھا۔ تو کہنے کے بعد کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہونے چاہیے۔ بہت کچھ بولا جا سکتا ہے اس پر، ایک مثال اور دے کر کے میں بات ختم کروں گا کہ صحابہ کرام کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ عروہ بن مسعود جو صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تھے قریش کی جانب سے، اس وقت مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے دیکھا، صحابہ کرام کو دیکھا، تو ایک عجیب کیفیت انہوں نے دیکھی۔ صحیح بخاری میں پورا ان کا اسٹیٹمنٹ موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوکتے بھی ہیں، بلغم بھی نکالتے ہیں، تو صحابہ کرام اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے اپنے جسم پر اور اپنے کپڑوں پر مل لیتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی بات کا حکم دیتے ہیں، دوڑ پڑتے ہیں لوگ آپ کے حکم کو بجا لانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بات کرتے ہیں، سارے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، کوئی بھی ان کی بات کے سامنے، ان کی زبان کے سامنے اپنی زبان بھی ہلانا پسند نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا، عروہ بن مسعود نے اپنے ساتھیوں سے پلٹ کر کے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ وضو کا پانی لینے کے لیے لوگ لڑ پڑ رہے ہیں، کہ جو وضو کا جو پانی گر رہا ہے اس پانی کو لے کر کے اپنے بدن پر اور اپنے جسم پر مل رہے ہیں۔
اور اگر کسی کو پانی ڈائریکٹ نہیں ملتا تو وہ اپنے بھائی کے ہاتھ کی تری سے لے کر کے اپنے جسم پر مل لیتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تبرک حاصل کرتے ہوئے۔ اسی طرح سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور ان کی تعظیم اتنی تھی کہ کوئی بھری نگاہ آپ کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، یعنی نگاہ بھر کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھ پا رہا۔ یہ سارا ماجرا جب انہوں نے دیکھا، پلٹ کر کے قریش کے پاس گئے، بھائی انہوں نے کہا مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں بہت سارے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، قیصر کے پاس گیا ہوں، کسرا کے پاس گیا، رومن جو امپائر تھا اس کا جو بادشاہ ہے اس کے پاس گیا ہوں، میں ہرقل کے پاس گیا ہوں، میں کسرا کے بادشاہ، پرشین امپائر جو تھی، پرشین حکومت، اس کے بادشاہ کے پاس بھی گیا ہوں، اور بادشاہوں کے میں نے چکر لگائے ہیں، کسی بادشاہ کی ایسی تعظیم درباریوں کی جانب سے ہم نے نہیں دیکھی جو تعظیم ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی کہ صحابہ کرام کرتے تھے، کس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ تو تیسرا تقاضا یہ ہے کہ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کے بعد اگر کسی سے محبت ہو تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو۔ چوتھا تقاضا، اور یہ محبت کی پہچان ہے۔ محبت کیسے کریں گے بھائی؟ اگر ہم میں سے ہر شخص کو اگر بولنے کے لیے لگا دیا جائے کہ کیا آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، تو کوئی بھی اس بات کا منکر نہیں ہوگا۔ ہر شخص ہاتھ اٹھا کر کے کہے گا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، لیکن محبت کی پہچان کیا ہے؟ اور جو محبت کی پہچان ہے وہی کلمہ رسالت کا چوتھا تقاضا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ آپ نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا نا، تو اس کے بعد پھر آپ اپنے آپ کے مالک نہیں رہتے۔ یہ ابو جہل، یہ ابو لہب وغیرہ، یہ ان کلمات کو پڑھنے سے بھاگتے کیوں تھے؟ کیوں انہوں نے اقرار نہیں کیا تھا؟ ان کو معلوم تھا کہ اگر ہم نے یہ کلمہ پڑھ لیا نا تو پھر ہمارا مال نہیں ہوگا، ہماری خواہشات نہیں ہوں گی، زنا نہیں کر سکیں گے، لوٹ کھسوٹ نہیں کر سکیں گے، ظلم نہیں کر سکیں گے، چوریاں نہیں کر سکیں گے، جو اللہ اور اس کے رسول کہیں گے وہ باتیں ماننی پڑیں گی۔ تو شہوات کی وجہ سے وہ لوگ انکار کر دیا کرتے تھے کہ بھئی ہم اتنی پابندی میں نہیں رہ سکتے، اتنا شیڈولڈ، اتنا روٹین والی زندگی ہم نہیں گزار سکتے، ہمیں آزاد رہنا ہے۔ اس لیے انہوں نے نہ تو کلمہ توحید کا اقرار کیا اور نہ ہی کلمہ رسالت کا اقرار کیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کا چوتھا تقاضا کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی جائے، اسی سے محبت کی پہچان ہے۔ نجران کے عیسائیوں کا جو وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا تو انہوں نے آ کر کے بڑی بڑی باتیں کی تھیں، جیسے ہم لوگ ڈینگیں ہانکتے ہیں نا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہدائی ہوں۔ ہم میں سے بعض مسلمان عشق کا بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ وہ لفظ استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور بے انتہا محبت کا ثبوت دینے کے لیے کہ ہم عاشق رسول ہیں، یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن یہ جو محبت کے دعوے ہیں ان کا امتحان ہوتا ہے، اور ہمیشہ امتحان ہوتا ہے۔ امتحان لینے والا کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ان لوگوں نے آ کر کے، نجران کے عیسائیوں نے آ کر کے بڑی بڑی ہاں کہ ہم تو اللہ کے محبوب بندے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی مجلس میں ان کا امتحان لیا۔ آیت نازل فرمائی سورہ آل عمران کی، کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کو ایک بات کہہ دیں، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ، ایک بات کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کر لو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کر لو۔ پتہ کیا چلا کہ اتباع یہ محبت کی دلیل ہے۔ اگر آپ اتباع نہیں کرتے تو محبت بھی آپ کے یہاں نہیں ہے۔ فجر کی اذان ہو رہی ہے، دل چاہ رہا ہے، سردی کے ایام ہے، دل کیا چاہ رہا ہے کہ جو گرم گرم بستر ہے اسی میں لیٹے رہیں، کون اٹھے گا ٹھنڈا پانی استعمال کرے گا، یا گیزر تو بڑی آسانیاں ہو گئیں، پھر بھی اس کے باوجود لوگ نہیں آتے۔ بہت ساری جگہوں پر حلال اور حرام دونوں ہے، دونوں آپشن کھلے ہوئے۔ ان ساری جگہوں پر ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہم عمل کرنے لگ جائیں۔ یہاں پر اگر ہماری ہار ہوئی تو پھر ہمارا جو دعوے محبت ہے نا وہ صرف دعویٰ ہے، اس کی کورٹ میں کوئی دلیل آپ نہیں پیش کر سکتے۔ کورٹ کچہری میں دلیلیں پیش کرتے ہیں نا، اس لیے میں نے بولا کہ آپ کورٹ میں کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے، صرف محبت کا دعویٰ ہے، تو اس لیے محض دعویٰ کام نہیں کرے گا۔ اگر دعویٰ ہے تو دعویٰ تو کس کا تھا؟ عیسائیوں کا بھی دعویٰ تھا، لیکن وہ لوگ کہاں پر آ کر کے ہارے، کہاں ناکام ہوئے؟ اتباع میں آ کر کے ناکام ہوئے۔ ہماری بھی ناکامی یہیں پر ہو جا رہی۔ ہم اہل الحدیث ہونے کے باوجود، کتاب و سنت کی طرف اپنی نسبت کرنے کے باوجود، ہر درس میں، ہر گفتگو میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کے باوجود ہم عملی کوتاہیوں کے شکار ہیں۔ ہم اتباع میں ڈنڈی مار جاتے ہیں، ہم اتباع میں چیٹنگ کر جاتے ہیں،
اطاعت رسول میں ہم دھوکہ دے جاتے ہیں. یہ اطاعت رسول میں دھوکہ یہ دراصل آپ کے کلمہ رسالت کے ناقص ہونے کی علامت ہے کہ آپ نے صحیح طور پر کلمہ رسالت کو قبول نہیں کیا یا اس کو سمجھا نہیں. تو کلمہ رسالت کے قبول کرنے کا تقاضا کیا ہے کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں. لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں جلوس نکال رہے ہیں, آپ کا برتھ ڈے منا رہے ہیں, آپ کے نام کے ترنگے اور آپ کے نام کے پرچیاں لگا رہے ہیں, لیکن وہی انہی لوگوں کو جب کہا جائے کہ بھائی میرے چل کر کے تھوڑا نماز پڑھ لو, آپ نماز کا وقت ہو گیا ہے, تو وہ بندہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے گا, وہ فرض نماز کے لیے نہیں آئے گا. لیکن اس کو جلوس میں نکلنے کے لیے کہہ دو تو نکل جائے گا. محبت ہے, دعویٰ ہے, لیکن اتباع اس کی دلیل نہیں بن رہی ہے. جزاکم اللہ خیرا. اتباع اس کی دلیل نہیں بن رہی, تو اتباع کو ہمیں اپنے محبت کی دلیل بنانا ہے. ایک اور جو کلمہ رسالت کا جو تقاضا ہے, میں بہت شارٹ کر رہا ہوں, انشاءاللہ 2 اور تقاضے ہیں, اس پر بات ختم کر دوں گا. ایک اور جو تقاضا ہے, یعنی 5واں تقاضا ہے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے عبادت کرنے کا طریقہ ہمیں سکھایا ہے, اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے. اپنے منمانے طریقوں سے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کی جائے. یہ کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اصول ثلاثہ میں اس چیز کو ذکر کیا ہے. آپ نے فرمایا, شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے, وَمَعْنَى شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ, کہ محمد الرسول اللہ کی جو گواہی ہے اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے. کئی چیزیں آپ نے بتائیں, ان میں سے کچھ چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. آپ نے کہا طاعتہ فیما امر, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس بات کا حکم دیا ہے اس میں آپ کی اطاعت کی جائے, وہی اتباع والی بات. وتصدیقہ فیما اخبر, آپ نے جو خبر دی ہے, جو بھی باتیں بتائی ہیں قیامت کے بارے میں, اللہ کے بارے میں, اس میں آپ کی تصدیق کی جائے. واجتناب ما نہی عنہ وزجر, اور جن چیزوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روک دیا ہے, ڈانٹ دیا ہے, ان ساری چیزوں سے بچا جائے. اور چوتھی جو چیز آپ نے بتائی, وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ, اور اللہ کی عبادت نہ کی جائے مگر اسی طریقے پر جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. نماز کیسے پڑھنی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. یہ حنفی, شافعی یا حنبلی نمازیں ہو سکتا ہے کہ نماز کو سمجھنے کے لیے مفید ہو جائیں, لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول کون سی نماز ہوگی؟ جو نماز محمدی ہوگی, جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز پر پڑھی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا, صلو کما رأیتمونی اصلی, تم نماز ویسے پڑھنا جس طرح کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. حج کرتے ہوئے آپ نے کیا کہا؟ خذوا عنی مناسککم, لوگوں آؤ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو. لعلی لا احج بعد عامی ھذا, ممکن ہے کہ میں اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں, جو کچھ سیکھنا ہے سیکھ لو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو املا کرایا, لکھوایا. کیا لکھوایا؟ زکوٰۃ, جانوروں میں زکوٰۃ, کن جانوروں میں کیسے زکوٰۃ دی جائے گی, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا آپ نے. یہ عبادت ہے, یہ ساری چیزیں عبادت ہیں. تو عبادت اسی طریقے پر کی جائے گی جو آپ نے بتایا ہے, اور جو طریقہ آپ نے نہیں بتایا, اللہ کی قسم قیامت کے دن تک وہ عبادت نہیں ہو سکتا. یہ جو نئے نئے طریقے ہم اور آپ ایجاد کرتے رہتے ہیں, یہ کلمہ محمد رسول اللہ کے تقاضے کے خلاف ہیں. وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ, تو یہ جو تقاضا ہے 5واں تقاضا, کہ اللہ کی عبادت ویسے کی جائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. آخری تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتے رہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی ہمارے لیے لگا دی, پوری زندگی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. آپ کے گھر کا حال آپ سب جانتے ہیں, 2 مہینے گزر جاتے تھے, کھجور اور پانی کے علاوہ کچھ ہوتا نہیں تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدوں میں ہمارے لیے دعا کرتے تھے, تہجد میں اٹھ کر کے اپنی امت کی ہدایت اور مغفرت کے لیے دعا کیا کرتے تھے. یہ آندھی جو آتی تھی نا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو جاتے تھے. یہ جو بادل, ہم بادل دیکھ کر کتنا خوش ہو جاتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دیکھ کر کے پریشان ہو جاتے تھے. کس کے لیے؟ ہمارے اور آپ کے لیے, کہ امت پر کہیں عذاب نہ آ جائے. اس طرح سے پہلے عذاب آیا ہوا ہے, کہیں امت پر عذاب نہ آ جائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا زیادہ ہمدردی کرتے تھے. اور ایک جملہ ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا جیے اپنے لیے نہیں جیے, ہمارے اور آپ کے لیے جیے. جتنا جیے آپ نے ہمارے لیے پتھر کھائے, آپ نے ہمارے لیے گالیاں سنی, آپ نے ہمارے لیے قتل کی قتل کے منصوبوں کو برداشت کیا, ہر سب کچھ برداشت کیا ہمارے لیے. تو کیا ہمارا اتنا حق نہیں ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود بھیج دیں؟ اگر آپ ان چیزوں کو سمجھ لینا تو کبھی بھی آپ کی زبان درود سے خالی نہیں رہے گی.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام حقدار ہیں کہ ہم ہمیشہ ان کے لیے درود بھیجیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور اگر بات اتنی ہی ہوتی تو یہی کافی تھی ہمارے لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا ہمارے لیے کیا تو ہم درود بھیجیں. لیکن اس سے بڑھ کر کے بات ہے کہ درود بھیجیں گے تو اس میں ہمارا آپ کا فائدہ ہے, اس میں ہمارا اور آپ کا فائدہ, ہمارا مقام بلند ہو رہا ہے, ہمارا مرتبہ بلند ہو رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا. جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کراتا. یعنی اگر یہ فضیلتیں نہ بھی بیان کی جاتی تب بھی آپ کو درود پڑھنا تھا, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں, لیکن اس کی فضیلت بھی بیان کی جا رہی ہے تو اس کی اہمیت کتنی دو بالا ہو جاتی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے, اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے, اس کے 10 گناہوں کی مغفرت کرتا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے قریب بندہ وہ بندہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود بھیجنا جہاں ہمارے ایمان کا تقاضا ہے وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی ہے. لہذا جب بھی آپ کا نام آئے, آپ کا ذکر آئے, ہمیں اپنی زبان کو درود سے تر کر دینا چاہیے. یہ ہمارے لیے ذکر ہے, یہ ہمارے لیے عبادت ہے, اور ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کا تھوڑا موڑا خیال بھی ہے. میں انہی باتوں پر اپنی بات ختم کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا کے ساتھ الہ العالمین تو ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تو ہمیں کلمہ رسالت اور کلمہ توحید کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے, آپ کے حکم پر عمل کرنے, آپ کی اطاعت اور اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما. کثرت سے درود نازل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.